اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین بارئ الخلائق اجمعین فاطر السماوات والارضین ثم الصلاة علی رسولہ الکریم جد الحسن والحسین مولانا و مولا الثقلین بالقاسم محمد اللہم صل علی محمد وآل محمد وأهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين الغر الميامين المخجلين واللعنة على أعدائهم أجمعين وغاصب حقوقهم ومنكر فضائلهم من يومنا هذا إلى قيام يوم الدين. أما بعد فقد قال الله تعالى في كتابه الحكيم وقوله الحق بسم الله الرحمن الرحيم قل لا أسألكم عليه أجرا إلا المودة في القربة اللهم صل على محمد وآل محمد. عزیز محترم، یہ پیغام یوم جنت البقیع کی مناسبت سے تمام مومنین گرامی کے خاطر ارسال کیا جا رہا ہے تاکہ وہ یوم انہدام جنت البقیع کو منائیں اور اس امر کو احیا کرنے کا ثواب حاصل کریں کہ جس میں خوشنودی اہل بیت مضمر ہے. آج آپ انہدام جنت البقیع کو جب مناتے ہیں تو یہ سوال ذہن میں آتا ہے کہ اگر جنت البقیع کی ابھی تعمیر نہیں ہم کر پا رہے ہیں تو اس دن کو منانے کا فائدہ کیا ہے؟ عزیزان گرامی، اس دن کے بنانے کا سب سے بڑا فائدہ یہ ہے کہ اپریل 21، 1925 کو جب ان قبور پر موجود بناؤں کو ڈھایا گیا اور وہ تمام قبور جن پہ پہلے سے بنا موجود تھی آج بغیر کسی سائبان کے موجود ہے، دنیا کو اس کی اطلاع نہ ہوتی، لوگ اس سے واقف نہیں ہوتے کہ یہ امر جو 1925 میں کیا گیا، تقریباً آج سے 97 ایئرس اگو، تو اس دوران کون تھا کہ جو اس پیغام کو ہم تک پہنچا رہا تھا؟ یقینی طور پر جنریشن ٹو جنریشن یہ چیز ہمارے گوش گزار کی گئی، اور ہماری ذمہ داری ہے کہ جب تک یہ بنا دوبارہ تعمیر نہ ہو، محروزے نہ بنے، ہم آنے والی جنریشن کو اسے پہنچاتے چلے جائیں. فائدہ کیا ہے اس کا؟ کیونکہ امام علی رضا علیہ السلام کی حدیث ہے، آپ فرماتے ہیں کہ اگر کہیں کوئی کام ہو رہا ہو، تم موجود ہو، اگر اس سے راضی نہیں ہو تو تم وہاں ہوتے ہوئے بھی اس کام میں شامل نہیں ہو. لیکن کوئی کام جہاں ہو رہا ہے وہاں پر تم موجود نہیں ہو، لیکن تم اگر اس سے راضی ہو تو وہاں نہ ہو کر بھی تم اس کام میں شامل ہو. یقینی طور پر جب بھی جنت البقیع کی تعمیر کی جائے گی، یہ تمام لوگ جو یوم جنت البقیع مناتے ہیں یہ اس امر میں شامل ہوں گے اور ثواب کے حقدار ہوں گے، کیونکہ جب بھی جنت البقیع بنے ہماری خواہش اس کو آباد دیکھنے کی تھی. ہم چاہتے تھے کہ وہاں پر جس طرح پہلے روزے تھے اب بھی روزے رہیں، تاکہ لوگ وہاں پر جا کر اس اجر رسالت کو ادا کر پائیں. اجر رسالت جو اہل بیت کی محبت کے طور پر اللہ نے قرآن مجید کے اندر آئے مودت میں طلب کیا ہے، اس سے بہت ساری چیزیں مراد ہیں. اس میں سب سے پہلی چیز اہل بیت کی معرفت، دوسری محبت، تیسری زیارت، چوتھی اطاعت، پانچویں ان پہ درود و سلام بھیجنا، چھٹا ان کے حقوق کو ادا کرنا خمس و زکوٰۃ سے، ساتواں تولا، آٹھواں تبرع، اور اس کے ساتھ ساتھ نواں ان کی زیارت کو جانا، اور 10واں ان کے امور کو احیا کرنا. یہ 10 رسپانسبلٹی ہے اس میں ایک زیارت ہے. جب ہمیں قبروں کا پتہ ہی نہیں ہوگا تو انسان زیارت کو کیسے جائے گا؟ یہاں پر ہم جو تعمیر کے خواہ ہیں اور چاہتے ہیں کہ جنت البقیع پر جو ہے روزے تعمیر ہوں، اس میں دونوں کے حقوق ہیں. ایک اہل بیت کا حق ہے
کہ انہوں نے جو امت کے لیے اسلام کے لیے کیا، ان کی تجلیل کے لیے، ان کی عظمت کو بیان کرنے کے لیے، جس طرح عام جو ہے لوگ اپنے بزرگوں کی یاد کو تازہ رکھتے ہیں، ہماری ذمہ داری ہے کہ ہم اہل بیت کی یاد کو تازہ رکھیں، اور ان کی یاد کو تازہ رکھنے کے لیے ان کی قبور کے اوپر اگر بنا ہوگی تو تمام مسلمین وہاں پر زیارت کو جا سکیں گے، وہاں پر پوچھیں گے جا کر۔ آج بھی دیکھیے جو جنت البقیع میں جاتے ہیں صرف وہی لوگ اس سے آشنا ہیں کہ جو ان قبروں کے نشان سے آشنا ہے اور پہچان لیتے ہیں کہ یہ قبریں ہمارے اماموں کی، وہاں جا کے زیارت پڑھ کے آ جاتے ہیں۔ لیکن عامت المسلمین جاتے ہیں، ان کو پتہ ہی نہیں ہوتا کہ یہاں پر کیا ہو رہا ہے، لوگ کیوں کھڑے ہیں، کیوں ادھر زیارت پڑھ رہے ہیں۔ اگر وہاں روزے ہوتے تو روزوں پر لکھا ہوتا، وہ واضح طور پر بیان کرتے کہ یہ قبر امام جعفر صادق کی ہے، یہ قبر امام محمد باقر کی ہے، یہ قبر امام زین العابدین کی ہے، قبر امام حسن مجتبیٰ کی ہے، یہ قبر جناب فاطمہ زہرا کی ہے، اور وہاں پر دوسری جو ہے شخصیات جو دفن ہیں ان سب نے دین کی خاطر بڑی قربانیاں دی ہیں۔ قبریں ہمارے اماموں کی، وہاں جا کے زیارت پڑھ کے آ جاتے ہیں۔ لیکن عامت المسلمین جاتے ہیں، ان کو پتہ ہی نہیں ہوتا کہ یہاں پر کیا ہو رہا ہے، لوگ کیوں کھڑے ہیں، کیوں ادھر زیارت پڑھ رہے ہیں۔ اگر وہاں روزے ہوتے تو روزوں پر لکھا ہوتا، وہ واضح طور پر بیان کرتے کہ یہ قبر امام جعفر صادق کی ہے، یہ قبر امام محمد باقر کی ہے، یہ قبر امام زین العابدین کی ہے، قبر امام حسن مجتبیٰ کی ہے، یہ قبر جناب فاطمہ زہرا کی ہے، اور وہاں پر دوسری جو ہے شخصیات جو دفن ہیں ان سب نے دین کی خاطر بڑی قربانیاں دی ہیں، اور ان قربانیوں کے بدلے میں ہماری ذمہ داری ہے جزاء الاحسان الا الاحسان، ان کی قربانی کو یاد رکھیں تاکہ آنے والی امت انہی کی طرح قربانی دے کر اجر و ثواب کو حاصل کر سکے۔ اور اس کے لیے یہ پیغام جنت البقیع نشر ہونا چاہیے، اور مسلسل ہم اس پیغام کو آنے والی جنریشن کو پہنچائیں تاکہ جب بھی یہ جنت البقیع تعمیر ہو ہم سب اس اجر و ثواب میں شامل ہو سکیں۔ جنت البقیع کے تعمیر کے سلسلے میں تمام لوگ کوشاں ہیں، ماشاءاللہ ہر انسان اپنے اعتبار سے اس میں کوشش کرتا ہے۔ یہ شیعہ امریکن جو ہے چینل جس کے لیے پروگرام کو ریکارڈ کیا جا رہا ہے وغیرہ، لوگ کوشش کرتے ہیں کہ اس پیغام کو نشر کریں، اپنے تمام جو ہے ذرائع کو استعمال کیا جائے تاکہ اس کے ذریعے یہ پیغام آنے والی جنریشن کو اور دوسری لوگوں تک پہنچے تاکہ اس سے واقف ہو۔ 3-4 بہت اہم پوائنٹ ہے، اس کو اپنے ذہن میں رکھیں۔ سب سے پہلی چیز لوگوں کو بتائیں کہ ہم جنت البقیع پر کنسٹرکشن ری بلڈ کرنا چاہتے ہیں، یعنی پہلے تھا توڑ دیا گیا دوبارہ بنانا چاہتے ہیں، یہ پہلی چیز ہے۔ دوسری چیز کیا ہے کہ اگر یہ کہا جاتا ہے کہ اس کے اوپر جو کنسٹرکشن ہوگا تو لوگ یہاں پر جو آئیں گے بت پرستی ہے، تو اس کا جواب یہ ہے کہ صرف یہی ایک 5 معصوم ہیں جو جنت البقیع میں ہیں، ان پہ بنا نہیں ہے، باقی بالکل سڑک کے دوسری طرف روضہ رسول ہے۔ اگر وہاں پر روضہ ہے یا جس طرح سے صحابہ نے وہاں روضہ بنایا ہے تو اگر یہ منع ہوتا تو صحابہ وہاں بھی روزہ نہ بناتے۔ ہمارے یہاں ماشاءاللہ تمام مسلمین جو ہے وہ اجماع کے قائل ہیں، تو اگر آپ یہ دیکھیے کہ جتنے باقی معصومین ہیں علاوہ زمانے کے امام کے، خدا ان کے ظہور میں تاجر فرمایا، ان کے جیسے ہی ظہور ہوگا یقینی طور پر یہاں پر روزے بنیں گے، لیکن ہم چاہتے ہیں اس کے پہلے کوشش کر اس ثواب میں شامل ہو سکیں۔ باقی تمام اماموں کے قبروں پر روزے موجود ہیں، اور عالیشان روزے موجود ہیں جہاں لوگ جاتے ہیں، اور اسی لیے روزہ ہونا ضروری ہے کہ ایک تو صاحب جو ہے مزار کا حق ہے، ایک وہاں وزٹ کرنے والوں کا حق ہے تاکہ وہ سردی گرمی برسات سے اپنے آپ کو محفوظ رکھ سکیں، یہ ان کی بھی ذمہ داری ہے۔ اور برابر دیکھیے ماشاءاللہ ان روزوں میں تعمیر ہو رہی ہے، وہ روزے اب بڑے کیے جا رہے ہیں تاکہ وہاں پر جانے والوں کو وہاں آسانی فراہم کی جا سکے، اور یہ تمام روزوں پر بنا بتا رہی ہے کہ تمام لوگ جو اپنے اپنے مذہب کے اعتبار سے بھی آپ دیکھیں، کوئی دنیا میں ایسا مذہب نہیں ہے کہ جس کے رہبر کی مزار کے اوپر تعمیرات موجود نہ ہوں، وہ ایک الگ ڈسکشن ہے۔ لیکن میں آپ کی خدمت عرض کرتا ہوں کہ اگر روزے پر جو ہے یا قبروں پر روزہ بنانا اگر منع ہوتا تو بغداد میں صرف امام موسی کاظم کا روزہ نہیں ہے، بلکہ اگر آپ جائیں گے تو وہاں پر عبدالقادر جیلانی کا بھی روزہ ہے، اور وہ روزہ بتا رہا ہے کہ اگر قبر پر بنا منع ہوتی کسی بھی شرعی اعتبار سے، رسول نے کوئی ایسی حدیث چھوڑی ہوتی تو یقینی طور پر ان کے ماننے والے وہاں پر روزہ نہ بناتے، بلکہ ہمارے یہاں پر تو احادیث موجود ہیں کہ یا علی من عمر قبورکم وتعہدا ہا کانما اعنا سلیمان بن داؤد علی بناء بیت المقدس، کہتے ہیں جو بھی علی آپ کے جو ہے روزوں کی تعمیر کرے گا، یا جو بھی جو ہے
روزوں پر اہل بیت کے جو ہے قبور کے اوپر روزوں کی تعمیر کرے گا، گویا اس نے جناب سلیمان کو بیت المقدس بنانے میں مدد فرمائی۔ آج دنیا دیکھیے بیت المقدس کو بچانے کے لیے کس قدر جو ہے کوشاں۔ تو بیت المقدس وہ جگہ جہاں سے رسول معراج پر گئے تھے، رسول کے لیے قبلہ اول ہے، جہاں پر رسول جو ہے رخ کر کے نماز پڑھا کرتے تھے۔ لیکن آپ یاد رکھیے، یہ ہم جو سوال کر رہے ہیں یہ جگر گوشہ رسول کی بات ہے۔ اگر جہاں سے رسول معراج پر گئے وہ جگہ اتنی مقدس ہے، قبلہ اول ہے، جس کا تعلق نبیوں سے ہے، تو اس کا بچانا تمام مسلمانوں کی ذمہ داری۔ اسی طرح بنت رسول کی قبر پر روزہ منانا تمام مسلمانوں کی ذمہ داری ہے۔ بس یہ پیغام آنے والی قوموں کو ملتا رہے، اسی لیے ہم جنت البقیع کا دن 8 شوال المکرم کو مناتے ہیں، تاکہ ہم بھی اس امر میں شامل ہوں کہ ہماری خواہش بھی وہاں پر روزہ دیکھنے کی تھی۔ اگر آج ہمیں اجازت ملے آج ہم بنائیں گے، کل اگر بنے گا تو ہماری خواہشات اس کے ساتھ ہے۔ اگر ہم زندہ رہے تو مزدوران جنت البقیع میں شامل ہوں گے، اگر اس دنیا سے چلے گئے تو ہماری نسلوں کو بتا کر جائیں کہ ہماری نیت سے بھی اس میں شامل ہوں، اور جو آج اس پیغام کو نشر کرنے میں مدد کر رہے ہیں، خدا ان کو اجر عظیم عطا کرے اور ہم سب کو مزدوران بقیع میں شامل فرمائے۔ السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔